بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ زہرا ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی والدہ فاطمہ کے ساتھ رہتی تھی۔ فاطمہ ایک محنتی عورت تھی جو کہ دن رات محنت کرتی تاکہ زہرا کی تعلیم مکمل کر سکے۔ زہرا کی زندگی میں خوشیاں تھیں مگر اس کی خوشیوں پر ساتھ سیدہ رباب کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ سیدہ رباب نے ہمیشہ زہرا کو اپنی بہو نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک غلام کی طرح سلوک کیا کرتی۔ ساس کی چلاکیاں۔ ساس نے زہرا کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ زہرا کو حقیر سمجھتی اور اس کے ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اس کو توہین کرتی۔ زہرا نے اپنے شوہر حارث سے مدد مانگی مگر حارث نے اپنی ماں کی عزت اور خوف سے خاموش رہتا۔ زہرا نے اپنے دل میں عزم کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی خاطر اس ظلم کا سامنا کرے گی۔ زہرا کی بیٹی مریم ابھی چھوٹی تھی۔ زہرا نے مریم کو اپنی محبت خوشیوں کا مرکز بنایا۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے قریب ہی رکھتی تھی مگر سیدہ رباب کی حسد اور نفرت نے زہرا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن سیدہ رباب نے زہرا کو ایک خطرناک مشروب پلانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ ساس نے زہرا کو نشے کی دوا دے کر بے ہوش کر دیا۔ جب زہرا بے ہوش ہو گئی تو سیدہ رباب نے اپنی چلاکی سے مریم کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ اس کی مدد نہ کر سکے۔ زہرا نے جب آنکھیں کھولی تو خود کو ایک تاریک جگہ میں پایا۔ اس کے دل میں خوف چھا گیا۔ ساس نے زہرا کو زندہ دفن کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے زہرا کو دھوکے سے ایک کھڈے میں پھینک دیا۔ زہرا نے جب خود کو دفن ہوتے ہوئے محسوس کیا تو اس کے دل میں ایک درد بڑا سوال ابھرنے لگا، کیا میری زندگی کا یہی انجام ہے؟ مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور دعا کی، اللہ اسے بچا لے۔ دوسری طرف مریم نے اپنی ماں کی مدد کے لیے بے چین تھی۔ اس کی مدد کے لیے اس لیے بے چین تھی کہ وہ اپنی ساس کی چلاکیوں کو سمجھ لیا تھا مگر وہ ایک بچی تھی اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس نے عزم کیا وہ اپنی ماں کو بچائے گی۔ زہرا نے اللہ سے مدد مانگی اور اس کے دل میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا اگر وہ زندہ رہی تو اپنی بیٹی کی حفاظت کرے گی۔ زہرا نے اپنے ارد گرد کی زمین کو کھودنے کی کوشش کی مگر ظلم کے اس نظام کے سامنے اس کی طاقت بہت کمزور تھی اور زہرا نے اپنے دل میں یہ بھی عزم کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی خاطر لڑے گی۔ اس نے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی، کوئی میری مدد کرو۔ اس کی آواز گاؤں کے لوگ تک پہنچی۔ ساس نے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی لیکن زہرا کی قوت ایمان نے اسے مضبوط بنوایا۔ مریم نے اپنی ماں کی آواز سنی اور اپنے دل میں ایک عزم کر لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کی مدد کرے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد سے مدد مانگے گی تاکہ وہ اپنی ماں کو بچا سکے۔ مریم نے والد حارث کے پاس گئی، اسے ماں کی حالت کے بارے میں بتایا۔ حارث نے اپنی بیٹی کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا اور زہرا کی تلاش کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ وہ اپنی بیوی کو ہر حال میں بچائے گا۔ جب حارث نے سیدہ رباب سے پوچھا کہ زہرا کہاں ہے تو ساس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ زہرا کہیں گئی ہوئی ہے مگر حارث کے دل میں ایک خوف تھا اور اس نے اپنی ماں کی باتوں کو درست تسلیم نہیں کیا۔ حارث نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر زہرا کی تلاش شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد اس نے ایک کھڈے میں زہرا کی آواز سنی۔ اس نے جھاڑیوں کو ہٹا کر دیکھا تو اپنی بیوی کو زندہ دفن ہوتے ہوئے پایا۔ حارث نے فوری طور پر کھڈا کھودنا شروع کیا اور گاؤں کے لوگوں نے اس کی مدد کی۔ کچھ ہی لمحوں میں زہرا کو باہر نکال لیا گیا۔ زہرا کی آنکھوں میں خوف اور شکرگزاری کا ملا جلا احساس تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھی۔ جب سیدہ رباب کو اپنی چلاکیوں کا پتہ چلا تو خوف سے کانپنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ظلم کا پردہ فاش ہو گیا ہے اور اب وہ خود کو گاؤں کے لوگوں کے سامنے بے نقاب دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں زہرا کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ساس کے خلاف آواز بلند کرنے لگی۔ زہرا نے اپنی بیٹی کی حفاظت کا عزم کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی ساس کی چلاکیوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو مضبوط باہمت بنائے گی تاکہ وہ کبھی بھی کسی کے ظلم کا شکار نہ ہو۔
زہرا کی جدوجہد نے اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی تھی اور اس نے اپنی بیوی کی حمایت کا وعدہ کیا اور دونوں نے مل کر اپنی زندگی کو سنوارنے کا ارادہ کیا۔ گاؤں کی عورتیں بھی اس کے ساتھ ہو گئی اور ایک نئی طریقہ کا آغاز ہو گیا۔ زہرا نے اپنے گاؤں کی عورتوں کو تعلیم دینے کا عزم کیا تاکہ وہ بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو سکے۔ اس نے ایک تعلیمی پروگرام بنایا جس میں بچیوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ زہرا کی یہ کوشش گاؤں کی تقدیر بدلنے لگی۔ سیدہ رباب نے اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے زہرا سے معافی مانگی۔ زہرا نے اسے معاف تو کر دیا مگر اپنے دل میں سوچا کہ اس کی زندگی کا سبق کبھی نہیں بھولے گی۔ وہ جانتی تھی کہ معافی دینا آسان ہے مگر معاف کرنے کے بعد بھی اپنی حفاظت ضروری ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان ایک نئے رشتے کا آغاز ہوا۔ سیدہ رباب نے زہرا کی طاقت کو پہچانا اور اس کے ساتھ مل کر گاؤں کی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑنے کا عزم کیا۔ یہ ایک نئی صبح تھی جہاں زہرا اور ساس دونوں ایک دوسرے کی حمایت کا وعدہ کیا۔ زہرا کی محنت نے اس کی زندگی میں خوشی کا نیا دور لے آیا۔ اس کی بیٹی مریم ایک باہمت تعلیم یافتہ لڑکی بن گئی۔ زہرا نے اپنی زندگی کا مقصد پایا اور اس نے اپنے گاؤں کی عورتوں کی زندگیوں میں بھی خوشی بھری۔ زہرا نے اپنی بیٹی مریم کو اپنی جدوجہد کی کہانی سنائی تاکہ وہ بھی ظلم کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھے۔ مریم نے اپنی ماں کے جذبے کو اپنایا اور اپنی دوستوں کو بھی اس تحریک میں شامل کر لیا۔ انہوں نے ایک گروپ بنایا جو خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا تھا۔ سیدہ رباب نے زہرا کی طاقت اور عزم کو دیکھ کر اپنی سوچ میں تبدیلی تو کی مگر دل میں بدلہ لینے کی چنگاری اب بھی باقی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر زہرا کی زندگی کو جہنم بنا دے تو وہ پھر سے اپنی قوت کا احساس کر سکے گی۔ اس نے زہرا کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنایا۔ زہرا نے ساس کی تبدیلی کو محسوس کیا مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ سیدہ رباب کے دل میں ابھی تک بدلہ لینے کا ارادہ موجود ہے۔ زہرا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف تھی اور اسے اپنی ساس کی حقیقی نیت کا علم ہی نہیں تھا۔ ساس نے زہرا کو اپنی محبت اور حمایت کے جھوٹے وعدے دے کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے زہرا کے ساتھ مل کر گاؤں کی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کی تاکہ زہرا پر مکمل اعتماد قائم کر سکے۔ سیدہ رباب نے زہرا کے ساتھ دوستی کا مظاہرہ کیا مگر اس کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ وہ اس کی خوشیوں کو چوری کرے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ زہرا کو اس کی ماضی کے ظلم کا احساس دلانے کے لیے اس کے خلاف بدلہ لے گی۔ ایک دن ساس نے زہرا کو ایک جگہ بلا کر اسے خطرناک چال کے بارے میں بتایا۔ زہرا نے اس کی باتوں کو سنا اور سوچا کہ شاید اس کی مدد کر رہی ہے مگر ساس نے اسے دھوکہ دینے کے لیے خاص موقع بنایا۔ ساس نے زہرا کو نشہ آور دوا دے کر بے ہوش کر دیا۔ جب زہرا ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا ساس نے اسے ایک طریق جگہ میں قید کر دیا ہے۔ زہرا کی آنکھوں میں خوف تھا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ مریم اپنی والدہ کی بے بسی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی طرح ساس کے سامنے آئے گی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور اپنی ماں کو بچائے گی۔ زہرا نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی خاطر لڑے گی۔ اس نے اپنی طاقت جمع کی اور خود کو قید سے نکالنے کی کوشش کی اور اس کا دل اپنے شوہر حارث کی محبت اور اپنی بیٹی مریم کے لیے دھڑک رہا تھا۔ ساس کا بدلہ لینے کا منصوبہ بالآخر سامنے آ گیا۔ زہرا نے یہ جان لیا کہ اس کی ساس کے دل میں اب بھی نفرت کا زہر بڑھا ہوا ہے۔ اس نے اپنی ماں کی چالاکی کو سمجھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی مریم کی حفاظت کرے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ زہرا نے اپنی بیٹی مریم کی جان بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ساس سے کہا کہ وہ اپنی زندگی کی قیمت پر مریم کو چھوڑ دے۔ اس کی محبت کی علامت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی بیٹی کی زندگی اس کی اپنی زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ ساس نے قربانی دیکھ کر اپنی غلطیوں کا احساس کیا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زہرا کی موت نے گاؤں کے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا اور ساس کی چالاکی کا پردہ فاش کر دیا۔ ساس نے اپنی زندگی میں ایک بدلہ لینے کا نتیجہ دیکھا جو کہ اسے برباد کر گیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بدلہ لینے کی کوشش کبھی بھی خوشی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ محبت اور قربانی ہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں نفرت بدلہ رکھیں گے تو یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گی۔ محبت، معافی، سمجھداری ہمیشہ بہترین راستے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔